الحمد للہ الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الی یوم القرار اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے حالات بیان کیے گئے تھے، اس لیے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، کون سا مہینہ ہے؟ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور بہت سارے لوگ 11ویں کرتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس سے واقفیت نہیں ہے۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ پوری دنیا کر رہے تو ہم کر رہے ہیں، اور سب کے ساتھ جو ہے ہم بھی جو ہے مل گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 11 تاریخ کو۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کی وفات 11 تاریخ کو ہوئی ہے، بعض مورخین نے لکھا 9 تاریخ کو ہوئی ہے، اور بعض مورخین نے بیان کیا 10 تاریخ کو ہوئی ہے، لیکن اکثر لوگ اس مہینے کی 11 تاریخ کو ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کی وفات، آپ کا وصال اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہوا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بزرگان دین سے، اولیاء اعظام سے، برگزیدہ ہستیوں سے اور متقی بندوں سے ہمیں محبت ہونا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہونی چاہیے۔ جو بزرگوں کی بے حرمتی کرتا ہے اور جو ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور حدیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور اللہ تعالی جب اعلان جنگ کر دے تو وہ کون ہے جو اللہ تعالی کی پکڑ سے، اللہ تعالی کی گرفت سے، اللہ تعالی کے عذاب سے بچ سکتا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اولیاء کا مقام، اولیاء کا مرتبہ، اولیاء اکرام کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اولیاء اعظام پر ہوا کرتی ہے۔ آپ سے یعنی اولیاء اکرام سے محبت کرنا یہ بھی دین کا ایک عمل ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں، اور جو اولیاء اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اولیاء اکرام پر بیجا تنقید کرتا ہے، وہ گستاخ ہے، اور گستاخ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وہ بے ادب ہے، پھر وہ بے نصیب ہو جائے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں اولیاء اکرام کی محبت ہو،
اولیاء کرام کی عقیدت ہو، اولیاء کرام کی چاہت ہو اور ان کی عظمت ہو۔ کہا گیا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو متقی بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کا مقام اللہ کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اولیاء اکرام سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تو اولیاء ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا قرآن مجید میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ خوف ہے اور نہ ان کے لیے غم ہے۔ یہ ہے اولیاء کا مقام اور اولیاء کا اعظام کا مرتبہ۔ آپ کی توجہ اگر میری طرف ہو تو میں پیران پیر سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ان کی زندگی کے حالات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بہت بڑے پیر ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ خود پیران پیر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کتابوں میں وہ نقل کیا گیا ہے۔ پیران پیر نے فرمایا کہ قدمی ھذا علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا پیر اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کیا مقام ہے آپ کا؟ اس جملے کا مطلب اولیاء اعظام نے مختلف بیان کیا ہے، لیکن ایک مطلب اس کا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ پیران پیر نے جو یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، کا مطلب یہ ہے کہ میرا طریقہ ہر ولی کے طریقے سے اچھا ہے اور میرا طریقہ ہر ولی کے طریقے سے عمدہ ہے۔ یہ اس جملے کا مطلب یہ، اسی سے آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو بیان کیا، اور آپ کی زندگی کے حالات یہاں تک پہنچے تھے گزشتہ جمعہ کو کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں سے اجازت لے کر اور اپنی ماں کی دعائیں لے کر ایک قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ماں نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا اور یہ نصیحت کی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ماں کی اس نصیحت کو لے کر پیران پیر کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، اور آپ نے گزشتہ سنا دوران سفر ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور پورے قافلے کو لوٹ لیا، اور پیران پیر بھی پکڑ لیے گئے، ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے پیش کیے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور ماں نے اشرفیوں کو جو بغل میں سیا تھا اس کو دکھا دیا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا بیٹا تو ہم سے جھوٹ بھی بول سکتا تھا اور اپنی اشرفیوں کو بچا سکتا تھا، تو نے سچ سے کام کیوں لیا؟ تو پیران پیر نے کیا کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے، میں گھر سے جس وقت نکل رہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، میں اپنے ماں کی نصیحت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ نے یہ کہا تو ڈاکوؤں کے سردار پر وہ گہرا اثر ہوا، وہ کہنے لگا ایک کمسن بچہ اپنی ماں کی نصیحت پر اتنا عمل کر رہا ہے، اور ہم اس خدا کا جس نے ہم کو پیدا کیا اور اس خدا کا جو ہمیں کھلاتا ہے اور اس خدا کا جو ہمیں پلاتا ہے
حکم کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں، بیٹا تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ آج سے کسی کا مال نہیں لوٹوں گا، آج سے میں کسی کا مال چوری نہیں کروں گا، آج سے میں قتل نہیں کروں گا، میں پکی سچی توبہ کر رہا ہوں۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، مورخین نے لکھا ہے، بزرگوں نے بیان کیا ہے، علماء اکرام نے ذکر کیا ہے، وہ ڈاکوؤں کا سردار جو کسی زمانے میں ڈاکوؤں کا سردار تھا، حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اپنے زمانے کا ولی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اپنے زمانے کا ولی اور بزرگ ترین جو ہے آدمی اور شخصیت جو ہے بن گئی۔ تو بچوں کو لے کے بٹھائے جاتے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی تو پیران پیر کا نام لینے والے ہیں، اور پیران پیر سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور بہت کچھ کرنے والے ہیں، لیکن کیا پیران پیر کی جو سیرت ہے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ جو ہے ہمارے اندر یہ صفت ہے؟ صداقت ہمارے اندر موجود ہے؟ کاروبار میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، گھروں کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے، فونوں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کیا پیران پیر سے یہی عقیدت ہے؟ کیا پیران پیر سے یہی محبت ہے؟ اگر محبت ہے، اگر پیران پیر سے عقیدت ہے، اگر پیران پیر سے جو چاہت ہے، اور اگر ہم دعوے میں سچے ہونا چاہتے ہیں، تو آؤ ابھی ہم عہد کرتے ہیں، ابھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ خود پیران پیر سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا، آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا، آپ کو اتنی بڑی ولایت کیسے حاصل ہوئی؟ آپ جانتے ہیں پیران پیر نے کیا بتایا؟ پیران پیر نے یہ بتایا کہ میں نے ایک چیز پر سختی سے عمل کیا، جس کا حکم میری ماں نے دیا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، میں نے اس کے اوپر عمل کیا، زندگی میں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بس اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے ولایت نصیب فرمائی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب جھوٹ بولے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ بولے بغیر ہمارا دھندا نہیں چلتا، جی دکان ہماری نہیں چلتی، ہم یہ بول رہے ہیں، لیکن پیران پیر کی زندگی کو دیکھو، پیران پیر کے واقعے کو دیکھو، اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھو۔ آپ کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کیا بھائی بات اتنی ہے یا نہیں؟ محترم حضرات، اس کے بعد پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا بچپن ہے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے ہیں، آپ بغداد تشریف لے گئے، اپنے وطن سے اپنے وطن کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا اور بغداد کے لیے پہنچے۔ تو کیوں پہنچے؟ بغداد کا آپ نے سفر کیوں کیا بھائی؟ بولو جی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ جو بغداد تشریف لے گئے۔ اس وقت بغداد علم و عمل کا گہوارہ تھا، اور بڑے بڑے علماء اعظام وہاں پر رہتے تھے، بڑے بڑے اساتذہ وہاں پر جو رہتے تھے۔ وہاں پر پہنچ کر پیران پیر نے وہاں کے بڑے علماء سے اور بڑے اساتذہ سے علم حاصل فرمایا، اور آپ نے جو علم حاصل کیا ایسے نہیں آج کی طرح چین و سکون کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ، نرم گدوں پر بیٹھ کر، عالی شان محلات میں رہ کر اور بڑی بڑی تعمیرات میں رہ کر جی آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ علم کے لیے آپ نے فقر و فاقے کو برداشت کیا، علم کے لیے آپ نے قربانی دی، علم کے لیے آپ نے بھوک اور پیاس کو جو برداشت کیا۔ خود بیان فرماتے ہیں، پیران پیر کی کتابیں پڑھو، پیران پیر کی سیرت پڑھو، اتنے واقعات آپ کے مجاہدے کے اور آپ کی قربانی کے ہم اندازہ لگا نہیں سکتے۔ کیا بھی بات سمجھ میں آ رہی؟ بیان کرتے وقت کدھر دیکھنا جی؟ ہاں ماشاءاللہ، ادھر دیکھیں گے تو بات اترتی۔ نماز میں ہے وہ کب؟
جب نماز کے اندر ٹھہرے ہیں تو سامنے سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. اب آپ دیکھو ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں, کس کی تو بھی نگاہ نیچے رہتی, سر منڈی نیچے رہتی, وہاں تو ٹکر ٹکر دیکھتے رہتے ٹی وی کو. یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا بھائی, یا جتنے موجود ہیں ان سے میں گفتگو کر رہا ہوں. یہ مسجد کے پلروں سے میری گفتگو نہیں ہے, مسجد کے ستونوں سے, مسجد کے دیواروں سے اور مسجد کے جو چھت سے اور جو ہے مسجد کی جو فرش سے میری گفتگو نہیں ہے. میری گفتگو تو آپ سے. جی جی جی. اب اس کی ایک مثال آپ لے لیجئے, نل کے نیچے جو ہے ہنڈی رکھے لیکن اس کی منڈی ٹیڑھی رکھے, وہ ہنڈی بھرے جاتی. پورا شام تک نل جو ہے کھلا رکھو آپ, کبھی وہ ہنڈی نہیں بھرے جاتی. ہاں 2 منٹ کے لیے آپ جو ہے ہنڈی کا منہ سیدھا کر دو, ہنڈی بھرتی نہیں بھرتی. تو اس لیے اپنی منڈیوں کو صحیح کرو تو بات جو ہے سمجھ میں آئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے بغداد کے اندر جو علم حاصل کیا وہ بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا. خود فرماتے ہیں بھوک اور پیاس لگتی تھی, کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, تو میں دجلہ جو دریا ہے اس کے کنارے پر چلا جاتا تھا. وہاں پر جو سبزیاں ہوتی تھی, وہاں پر درخت کی جو پتے ہوتے تھے وہ کھا کر اپنی بھوک جو ہے مٹاتا تھا. خود اپنا ایک واقعہ خود جو ہے بیان فرماتے ہیں. ایک مرتبہ اتنی زور کی جو ہے بھوک لگی اور اتنی زور کی پیاس لگی, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میں ادھر ادھر دوڑتا رہا, ادھر ادھر جو ہے پھرتا رہا. آخر میں ایک مسجد مجھے نظر آئی. میں مسجد کے اندر گیا اور وہاں پر بیٹھ گیا. اتنے میں ایک نوجوان آیا اور وہ اپنا دسترخوان کھول کر دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانے لگا. وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ مناسب معلوم نہیں ہوا کہ میں اس سے جو ہے کھانا مانگوں. میرا نفس تو کہہ رہا تھا کہ اس سے کھانا میں مانگ لوں, لیکن میرے دل نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. مجھے تو اپنے رب سے جو ہے رزق مانگنا چاہیے, اللہ کے غیر سے مجھے رزق نہیں مانگنا چاہیے. میرا عالم یہ ہو چکا تھا کہ نوالا وہ اٹھا رہا تھا اور ہاتھ میرا اٹھ رہا تھا, میرے منہ تک جا رہا تھا. میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ عبد القادر تو یہ کیا حرکت کر رہا ہے, تجھے تو صبر سے کام لینا چاہیے. تیری جان چلی جائے لیکن تو دوسرے سے روزی نہ مانگ. اتنے میں وہ نوجوان خود مجھ سے کہنے لگا کہ آؤ میرے دسترخوان پر بیٹھو, میرے ساتھ کھانا کھاؤ. پیران پیر کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا, اس نے اصرار کیا, میں نے انکار کیا. اس نے مجھے قسم دی, اللہ کی قسم تم میرے دسترخوان پر آ جاؤ. بزرگوں, جب اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کے ولی جو ہے بات کو مان لیتے ہیں. جب اس نے اللہ کا نام لیا تو میں اٹھ کر اس کے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھ گیا. باتوں باتوں میں وہ نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا آپ کا نام کیا ہے. میں نے کہا عبد القادر. اس نے کہا کس جگہ کے رہنے والے. میں نے کہا جیلان کا رہنے والا ہوں, یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا ہوں, یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. جب پیران پیر نے یہ کہا تو وہ نوجوان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اس کے اوپر سناٹا طاری ہو گیا, وہ ہکا بکا رہ گیا. کہنے لگا, وہ یہ کہنے لگا کہ وہ نوجوان, او عبد القادر, میں اپنا کھانا تمہیں نہیں کھلا رہا ہوں بلکہ تمہارا کھانا خود میں کھا رہا ہوں, اس لیے کہ یہاں بغداد میں آ کر میرے 8 دن گزر چکے ہیں. آپ کی والدہ نے مجھے یہ 8 اشرفیاں دی تھی کہ میرے بیٹے عبد القادر کو جو ہے پہنچا دو. میں تمہارا پتہ پوچھتا رہا, لوگوں سے معلوم کرتا رہا, کسی نے تمہارا پتہ نہیں بتایا اور تم مجھے نہیں ملے. میرے پاس جو میرا توشہ تھا وہ ختم ہو گیا, تمہاری اشرفیاں بچی تھی, ان اشرفیوں سے میں خرید کر یہاں پر کھانا کھا رہا ہوں اور تم مل چکے ہو. تم میرے مہمان نہیں ہو, میں خود تمہارا مہمان. بزرگوں اور عزیز دوستوں, یہاں پر عبرت اور نصیحت کی بات یہ ہے, یہاں پر ہمارے لیے پیران پیر کی زندگی سے یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی, کتنی مصیبتیں برداشت کی اور کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی.
آج اتنی قربانی دے کر پیران پیر کا کوئی چاہنے والا ایسا ہے جو علم دین کو حاصل کر رہا ہو؟ آج ہمارے پاس قرآن کے علم کی قدر نہیں، حدیث کے علم کی قدر نہیں، فقہ کے علم کی قدر نہیں، دین کے علم کی قدر نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ماسٹر بنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انجینئر بنے، اور عالم حافظ وہ کون بنے؟ وہ غریب کے بچے بنے، وہ کسی فقیر کے بچے بنے، وہ دیہات میں رہنے والے بنے۔ اس لیے ارادہ کیجئے کہ پیران پیر کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ علم کے لیے کچھ بھی ہو جائے، فقر کی نوبت آ جائے، ساتوں کی نوبت آ جائے، لیکن ہم اپنے بچوں کو علم دین جو ہے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائیں گے نہیں پڑھیں گے؟ یہ ہے سبق۔ آج دیکھو گھروں کے اندر کتنے بچے ہیں، 3 4 4 بچے ہیں، پوری انگلش تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے بچوں کو عالم بناؤ، بچوں کو حافظ بناؤ، بچوں کو قاری بناؤ، تو ہم یہ سوچنے میں پڑ جاتے ہیں میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا، میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین ہم نے بنایا، دنیا بھر میں عزت ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت ہوگی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دینی مدرسے میں وہ بچے کو لے جا کے ڈالتے ہیں جو بچہ آخری ڈل رہتا اور آخری منڈ رہتا، اچھا رہا، تیز رہا، ہوشیار رہا تو لے جا کے انگلش میڈیم میں ڈال دیتے اس کو، اور منڈ بچے کو لا کے یہاں ڈالتے مدرسے کے اندر۔ ایسے ایک مفتی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، مفتی صاحب ایک بات پوچھنا ہے، کیا ہے پوچھو۔ کہنے لگا مفتی صاحب میرے 4 بچے تھے، 3 بچے ہوشیار تھے، ان کو انگلش میڈیم میں ڈال دیا، یہ بچہ ذرا کمزور ہے اور کن ہے، ڈل ہے، اس کو کہاں ڈالوں؟ تو مفتی صاحب بولے آپ کے گھر کے آس پاس کہیں بوڑی ہے کیا؟ وہ بیچارہ کچھ سمجھا ہی نہیں، بولنے لگا ہاں ہمارے گھر کے پیچھے ایک بڑی پہاڑ بوڑی ہے۔ تو مولانا بولے لے جا کے اس کے اندر ڈال۔ اللہ کے کلام کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے دلوں میں قدر نہیں ہے۔ اپنے بچے کو عالم اور حافظ اور قاری بنائیں گے، یہ بچے دنیا میں بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ اور آخرت میں ثواب جاریہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ پھر اس کے بعد پیران پیر رحمت اللہ علیہ بغداد میں رہ کر 25 سال علم دین کو حاصل کیا۔ خود بیان فرماتے ہیں 25 سال میں نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے لگائے، اور 25 سال میں عراق کے جنگلات میں ریاضتیں کیا، میں نے مجاہدے کیے۔ آپ نے جو مجاہدہ کیا کتنے سال؟ 25 سال۔ کہاں پہ؟ گھر میں بیٹھ کے نہیں، بستی میں نہیں، جنگلات میں، عراق کے جنگلات میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے، فقر و فاقہ کرتے ہوئے 25 سال آپ نے ریاضت کی ہے، مجاہدے کیے آپ۔ جس وقت آپ عراق کے جنگلات میں مجاہدہ کر رہے تھے اور ریاضت کر رہے تھے، اس وقت عجیب و غریب حالتیں جو ہے پیش آئی، عجیب و غریب واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے، اور ہمارے پاس ٹائم کا ہے پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا ٹائم نہیں ہے بھائی، ہم بزی ہیں۔ ملک الموت آئیں گے، آگے بولیں گے چلو ساتھ میں، نہیں آتا، بزی ہوں میں، چلتا نہیں چلتا۔ یہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتنی کتابیں، کئی کتابیں، غنیت الطالبین ہے، فتوح الغیوب ہے، بہجت الاسرار ہے، سر الاسرار ہے، فیوز یزدانی ہے، یہ پیران پیر کی کتابیں پڑھو، معلوم ہوگا توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، جی شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی۔ اسی دوران، جس دوران آپ عراق کے جنگلات میں مجاہدہ کر رہے تھے،
ریاضت کر رہے تھے، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو سن کر آپ اندازہ لگاؤ کہ شیطان انسان کو بھٹکانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، اور کیسی کیسی جالیں وہ بچھاتا ہے، اور کیسی کیسی جو ہے وہ داؤ پیچ اختیار کرتا ہے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ جو بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا، آسمان کے اوپر ایک روشنی چمکی، اس کے بعد بادلوں میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، ہم نے تم سے پورے دین کو معاف کر دیا، پورے احکام کو ہم نے معاف کر دیا، اور پورے فرائض کو ہم نے معاف کر دیا۔ تو پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب احکام حضور سے معاف نہیں ہوئے، جب نمازیں حضور سے معاف نہیں ہوئی، جب دین حضور سے معاف نہیں ہوا، تو مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان مردود، یہاں سے دفع ہو جا، دور ہو جا۔ پھر اس کے بعد ایک روشنی چمکی، پھر اس کے اندر سے آواز آئی، اے عبد القادر، ہم نے اس طرح 70 ولیوں کو گمراہ کر دیا، لیکن تم آج اپنے علم کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے۔ پیران پیر نے پھر کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود، تو یہاں سے دور ہو جا، میں اپنے علم سے نہیں بچا، میں اپنی قابلیت سے نہیں بچا، میں اپنی صلاحیت سے نہیں بچا، میں اللہ کے فضل و کرم سے بچا۔ اس لیے کہ جو بھی ہم کو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، جو بھی ہمارے اندر کمال ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو بھی ہمارے اندر قابلیت ہے وہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا، کہ ہمارے پاس کوئی نعمت ہو، کوئی دولت ہو، کوئی سرمایہ ہو، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اور یہاں کیا چل رہا؟ میں کمایا جی، میں کمایا، میں پال رہا ہوں بچوں کو، میں کرا، میں۔ یہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا سبق یہ نہیں ہے، یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے ہر چیز اللہ سے مانگو، نسبت کدھر کرو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرو۔ اور اگر ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، خالی ذرہ اچھا خواب دکھا دو، 10 دنوں کے سامنے بولے تو پھر سے ایسا بڑا خواب دیکھا، ایسا بڑا خواب دیکھا، مکے میں تھا، مدینے میں تھا، پوچھو نہ کو، میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ خواباں دیکھ کے اگر ایسا جیسا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو ہوا، ہمارے کو ایسا نور چمک کے ہوتا نا، تو ہم کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ ولی ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہی آ رہی میرے اوپر بول۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ امین بولو بھی زور سے۔ نماز میں امین آہستہ بولنا ہے، بیان میں زور سے بولنے کا ہے۔ کیا نماز میں ہے؟ بیان میں ہے نا؟ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جزاک اللہ۔ پھر اس کے بعد جب 25 سال گزر گئے عراق کے جنگلات کے اندر مجاہدہ کرتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے، اس کے بعد پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا، بغداد جاؤ، اب وہاں پر جا کر کے دین کا کام کرو، واعظ و نصیحت کرو۔ خود کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، پیران پیر رحمت اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک روز اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے اور آپ فرمانے لگے، او عبد القادر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بغداد جا کر کے مخلوق خدا کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو اجمی ہوں، عربی نہیں ہوں، ایران کے اندر آپ پیدا ہوئے تھے،
اس وقت فارسی بولی جاتی تھی یا کوئی اور زبان بولی جاتی تھی، آپ نے کہا میں تو اجمی ہوں، عربی نہیں ہوں، میں عربی میں کہاں گفتگو کر سکتا ہوں۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، پانچ دفعہ نہیں، چھ دفعہ نہیں، بلکہ 7 دفعہ اپنے منہ سے لعاب دہن نکال کر جو ہے تھوک مبارک نکال کر جو ہے میرے منہ کے اندر آپ نے ڈالا۔ کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اسی خواب کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی زیارت ہوئی، اور میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی بات کی میں نے شکایت کی کہ میں تو فصیح اللسان نہیں ہوں، میں تو اجمی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ سے اپنا لعاب نکال کر 6 دفعہ میرے منہ کے اندر ڈالا۔ کیوں بھائی؟ حضور جو ہے 7 مرتبہ ڈالے اور حضرت علی 6 مرتبہ ڈالے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب فرما رہے تھے، احترام کر رہے تھے کہ میں حضور سے آگے بڑھ نہیں سکتا، حضور سے پیچھے مجھ کو رہنا چاہیے۔ آج یہ ادب ہے ہمارے پاس؟ بزرگوں کی قدر، ہمارے بڑوں کا یہ احترام ہے؟ یہ کیا جو کچھ ہم سیکھ لیے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب کہا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے درمیان برکتیں ختم ہو گئی، وہ فیض ختم ہو گیا، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا جو ہے ختم ہو گیا۔ بہرحال جب خواب میں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو یہ اشارہ ہوا تو آپ بغداد کے اندر واعظ و نصیحت کا کام جو آپ نے شروع کیا۔ جب آپ نے وعظ شروع فرمایا اور لوگوں کو آپ نے نصیحت کرنا شروع کیا، آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے خطبے میں اور آپ کی تقریر میں 1000 2000 نہیں 60 ہزار لوگوں کی تعداد جو ہوا کرتی، اور بیان کے اندر وہ اثر تھا، وہ تاثیر تھی کہ جو بیان کے بعد جنازے جو اٹھائے جاتے۔ آپ کی سیرت میں، آپ کی سوانح زندگی کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے بیان کی وجہ سے لوگ جنگلوں کی طرف اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، علماء اکرام نے جو ہے لکھا ہے کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ مردہ دلوں کو زندہ کرتے تھے اپنے بیانات کے ذریعے، مردہ دلوں کی مسیحائی کیا کرتے تھے آپ۔ تو بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بعد سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے 5000 یہودی اور عیسائی جو مسلمان ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں جو گنہگار تھے انہوں نے گناہوں سے توبہ کیا، اور جو شرابی تھے انہوں نے شراب سے توبہ کیا، جو بدکار تھے انہوں نے بدکاری سے جو توبہ کی۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اولیاء اکرام کی زندگیوں سے اصل جو فائدہ اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اکرام کی زندگی کے جو اخلاق ہوتے ہیں اور ان کا جو اعلیٰ کردار ہوتا ہے، ان کے اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں خالی نام لے لیے تو ہو گئے، نہیں، ان کے اخلاق کو دیکھو، وہ اخلاق اپنی زندگیوں کے اندر لاؤ۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے اخلاق میں خاص طور پر ایک بات جو بیان کی گئی، آپ جو ہے لوگوں کی بڑی خدمت کرنے والے، محتاجوں کی مدد کرنے والے تھے، معذوروں کی مدد کرنے والے تھے۔ کوئی مسافر آ جاتا تو اس کی مدد فرماتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک مسافر آیا اور وہ محتاج تھا، اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، لوگ اس کو پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے، آپ نے اپنی طرف سے 23 دینار نکال کر اس مسافر کو دیا، اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ خوش ہوا، دعا دیتے ہوئے نکل گیا۔ آج ہم کر رہے ہیں یہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی یہ بتا رہی نا، غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی یا نہیں تھی؟
اسی طرح آپ بڑے مہمان نواز تھے، کوئی مہمان آپ کے پاس بغیر کھائے ہوئے جا نہیں سکتا، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے ولیوں نے اور ہمارے اسلاف نے یہ کر کے دکھایا، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، ملاقات کے لیے مہمان بن کر حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے ہماری ایسی مہمان نوازی کی، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ رات تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، گفتگو کرتے رہے، پیٹ بھر کر ہمیں کھانا کھلایا، پھر بستر بچھایا، اس پر ہمیں سلایا۔ جب صبح ہوئی ہماری آنکھیں کھلنے سے پہلے ہمارے پیروں کے پاس وضو کے لیے لوٹے میں پانی لیے ہوئے کھڑے۔ اور آج ہم کیا ہے بھائی، مہمان آ رہا، ہم پہلے جو پریشان ہو جاتے، ارے یہ کیا مصیبت آ رہی رے بھائی، اب کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں کہ یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، یہ کھلو، وہ پلو، ناز و نخرے کرو۔ نہیں، مہمان جب آتا ہے گھر کے اندر برکت آتی، اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے کہ 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے۔ اسی طرح پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جو بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی تو پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام لیوا اور ان کے نام کے نعرے لگانے والے ہیں۔ کبھی کسی بیمار کو ہم پوچھتے، یہ مہینہ آ گیا، 11ویں کا مہینہ آ گیا، ہم نے بہت کچھ کیا، چلو پیران پیر ایسا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، کیا ہم نے غریبوں کی مدد کی؟ کیا ہم نے مسافروں کی مدد کی؟ کیا ہم نے مہمانوں کی صحیح مہمانی ہم نے کی، یا اسی طرح ہم نے کسی کی بیمار پرسی کیا؟ بتائیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بیمار کی عیادت کرتا ہے، جب صبح کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، جب کوئی شام میں کرتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک خاص نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ کے پاس استغنا تھا۔ استغنا کس کو بولتے ہیں؟ استغنا بولتے ہیں غیر اللہ پر نظر نہ ہو، دوسروں کے مال پر حرص اور طمع کی لالچ نہ ہو، اور دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دل میں مال کی جو ہے محبت نہ ہو۔ چنانچہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے 4 جلدوں میں، اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات، اس میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا کہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ کا مال پانی کے جہازوں کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک سپلائی ہوتا تھا۔ کسی نے آ کر یہ اطلاع دی پیران پیر کو کہ آپ کا وہ جہاز جو مال لے کر آ رہا تھا سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ پیران پیر نے اپنا سر جو ہے نیچے جھکا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ پھر آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، پھر کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت آپ کا وہ جہاز جس میں مال تھا وہ پانی میں ڈوبنے سے، سمندر میں ڈوبنے سے جو بچ گیا اور محفوظ ہو گیا۔ پھر آپ نے سر کو جھکا لیا، تھوڑی دیر اسی طرح رہے، پھر سر اٹھا کر فرمایا الحمدللہ۔ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہیں، یہ کیا مانگ رہا ہے کہ جب جہاز بچ گیا
تو آپ نے الحمدللہ کہا، یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آ گئی، لیکن جب جہاز ڈوبنے کی اطلاع آپ کو ہوئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پیران پیر نے فرمایا، جب پہلی مرتبہ مجھے اطلاع ملی تو میں نے سر جھکا کر اپنے دل کو دیکھا کہ مال کے جانے کی وجہ سے دل کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، میں نے اپنے دل کو دیکھا مال کے جانے کی وجہ سے، دنیا کے جانے کی وجہ سے کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو میں نے اس پر الحمدللہ کہا کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ میرا جہاز بچ گیا، تو پھر میں نے سر جھکا کر اپنے دل کو دیکھا کہ میرے دل میں دنیا کے آنے کی وجہ سے خوشی تو نہیں ہو رہی ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں دنیا کے آنے سے خوشی نہیں ہے، نہ جانے سے کا غم ہے، نہ آنے کی خوشی ہے۔ الحمدللہ میرا دل دنیا سے بے رغبت ہے، میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور آج میں اور آپ ذرا تھوڑی دیر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دلوں کو ٹٹولے، مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ نے خود بیان فرمایا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود اس کے اوپر گواہ ہے، اور فرمایا کہ وہ مال سے سخت محبت کرنے والا ہے، حالانکہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جمع کیا ہوا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ حلال روزی کا خاص طور پر بہت ہی اہتمام فرماتے تھے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کتنی احتیاط آپ کرتے ہوں گے، بہت سے کتنی احتیاط۔ آج کی دنیا میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حلال روزی کے لیے پیران پیر رحمت اللہ علیہ جو جتنا خاص جو انتظام اور اہتمام فرماتے تھے، وہ کیا اہتمام تھا اور وہ کیا انتظام تھا۔ آپ کی خود زمین تھی، اس زمین پر اپنے پیسوں سے کھیت لگاتے تھے، اور اس میں جو گیہوں وغیرہ ہوتا تھا بس اپنے ہی کھیت سے جو ہے کھیت کے اناج کا جو ہے آپ جو کھاتے تھے، دوسری کوئی چیز آپ نہیں کھاتے۔ وہ بھی خاص مرید اس کے اوپر جو ہے متعین کیے گئے تھے، وہی مرید۔ ورنہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بے نمازی کی نحوست جو سامنے 40 گھروں پہ اور پیچھے 40 گھروں پہ، دائیں 40 گھروں پہ، بائیں 40 گھروں کے اوپر جو ہے پڑتی ہے، اور یوں فرمایا بے نمازی عورت کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا بھی مت کھاؤ۔ اتنا آپ جو ہے اہتمام جو کیا کرتے تھے۔ جب وہاں سے اناج آتا، وہاں سے جب جو غلہ آتا، تو اس غلے کو پیسنے کے بعد روٹیاں بنتی تھی۔ مغرب کے وقت آپ کا خادم وہ روٹیاں لے کر آپ کے پاس آتا، تو آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے غریبوں کے درمیان تقسیم فرماتے تھے، اس کے بعد جو بچ جاتا تھا وہ اس کو آپ جو کھاتے تھے۔ آج ہم ایسا کر سکتے؟ ہم بولے حلال نہ حرام، جائز نہ ناجائز، پاک نہ ناپاک، ہر چیز آیت گھسیٹم جو بھی آیا اس کو جو ڈال دو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پھر ہماری دعا قبول ہو سکتی؟ ہماری فریاد آسمان والا سن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس کا لقمہ حرام ہو، کھانا حرام ہو، پہننا حرام ہو، اور وہ جو ہے پراگندہ بال ہو، پریشان حال ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، پھر بھی اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو انشاءاللہ پوری کر لوں گا۔ ایک کتاب ہے ایمان افروز واقعات، اس کے اندر یہ بات جو ہے علماء اکرام نے لکھی ہے کہ جب کوئی نوجوان عبادت میں مصروف ہوتا ہے، عبادت کرنا شروع کرتا ہے، اعمال کرنا شروع کرتا ہے، تو شیطان اپنے دوستوں سے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے
اس نوجوان کی کمائی کو دیکھو، اس کے کھانے کو دیکھو، اس کے پینے کو دیکھو، اس کے پہننے کو دیکھو. اگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا اوڑھنا حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، تو وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے تم بے فکر ہو جاؤ، کوئی بات نہیں. وہ عنقریب اس کی جو عبادت جو خود بخود جو ہے ختم ہو جائے. اس لیے کہ حلال روزی جب پیٹ کے اندر جاتی ہے اس سے نور پیدا ہوتا ہے، اس سے جو برکت آتی ہے. علماء دیوبند کے واقعات میں لکھا ہوا ہے، دیوبند کے اندر ایک بہت بڑے ولی تھے، شاہ حسین احمد ان کا نام تھا. وہ گھاس کاٹ کر جو ہے اپنی زندگی چلایا کرتے تھے، اس میں سے تھوڑی رقم نکال کر وہ رکھتے تھے. سال بھر جمع ہونے کے بعد علماء دیوبند کی وہ دعوت کرتے تھے. تو علماء دیوبند فرماتے ہیں جب ان کی دعوت ہوتی تھی ہم اس دن کا انتظار کرتے تھے. ان کی اس حلال اور پاکیزہ غذا کو کھانے کے بعد 40 دن تک ہماری نمازوں کے اندر جو نورانیت جو ہے بڑھ جاتی تھی اور لطف اور مزہ جو ہے بڑھ جاتا تھا. آج یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آتی. اندر کیسا پیٹرول گیا گاڑی بھی ویسی چلتی. اچھا صاف پیور پیٹرول اگر گیا گاڑی صاف چلتی. اگر کچرے والے کا رہا تو پیٹرول میں کچرا وغیرہ تو بر 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 بولتی نہیں بولتی. آج پورے ہمارے گاڑیاں ایسی سے خالی مسجد میں آ کو بھر 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 بول رہے ہاتھ ہو جاتے. اللہ ہماری حفاظت فرما. پھر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی وفات بغداد کے اندر سن 561 ہجری کے اندر ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں پڑھی گئی اور بغداد ہی کے اندر آپ کے مدرسے میں ہی آپ کی تجہیز اور تکفیر ہوئی. جی رات میں اس لیے کیا گیا اور دن میں اس لیے نہیں کیا گیا، بہت سارا ہجوم جو ہے آنے والا تھا. خود آپ کے فرزند جو ہے حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ کی 4 بیویاں ہیں اور بیٹوں کی تعداد تو لاتعداد، کئی آپ کی جو ہے اولاد. تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ بھی اور اس جمعہ بھی آپ کے سامنے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی سیرت اس لیے بیان کی گئی تاکہ جو ہم جو پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے. اصل آپ کی زندگی ہے، اصل آپ کی سیرت ہے، اصل آپ کی حیات ہے. وہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے. اس لیے ارادہ کرو کہ ہم پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. نام یاد ہے فیوز یزدانی جی، غنیت الطالبین، فتوح الغیوب اور بہجت الاسرار، سر الاسرار، زبدۃ الاثار. یہ نامہ یاد نہیں رہتے، بعد میں جو لکھ لو لا کے پڑھو اپنے گھروں کے اندر. ہم سیرت ہی نہیں پڑھتے. 12ویں ہے تو 12ویں کر لیے، 11ویں ہے تو 11ویں کر لیے. نہ حضور کی سیرت نہ معلوم نہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی سیرت ہم کو نہیں معلوم. شیطان کس میں لگا دیا ہم. اصل مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین کے جو واقعات ہیں، ان کے جو قصے ہیں، ان کی جو کرامتیں ہیں، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ ہو جائے.